السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ کا پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں، جن کا ٹائٹل ہے درویش کی حقیقت کیا ہے۔ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بلخ کی بادشاہت کو خیر آباد کہا تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اکلوتا بیٹا شیر خوارگی کے عالم میں تھا۔ جب وہ دودھ پیتا بچہ جوان ہوا تو اس نے اپنے ماں سے دریافت کیا، میرے والد محترم کون ہیں اور وہ کہاں ہیں؟ ماں نے سارا ماجرا اس کو کہہ سنایا اور کہا کہ لوگوں سے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے والد اس وقت مکہ مکرمہ میں موجود ہیں۔ بیٹے نے ماں سے اجازت لی اور مکہ روانہ ہو گیا۔ مکہ روانہ ہونے سے قبل اس نے اعلان کیا کہ اگر کوئی شخص میرے ساتھ حج کے لیے روانہ ہونا چاہتا ہے تو اس کا تمام خرچ میرے ذمہ ہوگا۔ چنانچہ جیسے ہی یہ اعلان ہوا تو ہزارہا لوگ اس کے ہمراہ ہو گئے۔ جب یہ گروہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوا تو بیٹے نے مسجد حرام کے تمام درویشوں سے دریافت کیا کہ تم میں سے کسی کا نام ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ ہے کیا، یا تم لوگ ان کو جانتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، وہ ہمارے شیخ ہیں اور وہ اس وقت جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گئے ہیں تاکہ ان لکڑیوں کو بیچ کر کھانے کا بندوبست کیا جا سکے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا آپ کو تلاش کرنے کے لیے جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ڈھونڈ لیا تو بمشکل اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ نے لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھایا اور بازار میں لا کر یہ اعلان شروع کیا کہ کون ہے جو پاک مال کو پاک مال کے بدلے میں خریدے۔ اس دوران ایک شخص آیا اور اس نے حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ تمام لکڑیاں خریدی اور ان کے بدلے میں کچھ روٹیاں دے کر چلا گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ روٹیاں لا کر ان درویشوں کو دے دی اور خود نہ کھایا اور نماز میں مشغول ہو گئے۔ ان دنوں حج کا موسم تھا اور حاجیوں کی آمد مکہ مکرمہ میں شروع ہو چکی تھی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مریدوں کو حکم دیا کہ وہ عورتوں اور مرد لڑکوں کی جانب نہ دیکھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مریدین بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا دوران طواف سامنے آ گیا اور آپ کی نظر ان پر پڑ گئی۔ آپ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھ بھی لیا۔ آپ کے مرید اس فعل کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ جب طواف کعبہ سے فارغ ہوئے تو انہوں نے دریافت کیا کہ حضور، آپ نے ہمیں تو عورتوں اور مرد لڑکوں کو دیکھنے سے منع فرمایا، جبکہ خود آپ نے ایک بیریش
اور خوبصورت لڑکے کی جانب دیکھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے جو دیکھا وہ حقیقت ہے۔ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ وہ لڑکا میرا بیٹا تھا جسے میں نے اس وقت چھوڑا تھا جب وہ دودھ پیتا بچہ تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید اگلے روز بلخ کے خیموں کی جانب گیا تو اس نے اس لڑکے کو تلاوت قرآن میں مصروف دیکھا۔ اس مرید نے لڑکے کو تلاوت قرآن سے فارغ ہونے کے بعد دریافت کیا کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ وہ لڑکا یہ سن کر رونے لگا اور کہا، میں نے کل اپنے باپ کو دیکھا تھا، لیکن اس خیال سے کہ شاید وہ میرا باپ ہے یا نہیں، میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ میرے باپ کا نام ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ ہے۔ یہ سن کر اس مرید نے کہا، آؤ میں تمہیں تمہارے باپ سے ملواتا ہوں۔ یہ سن کر وہ مرید حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے اور ان کی بیوی کو لے کر حاضر خدمت ہوا۔ بیٹے اور بیوی نے جب حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو والہانہ آپ رحمت اللہ علیہ سے لپٹ گئے اور زار و قطار رونے لگے، یہاں تک کہ روتے روتے دونوں بے ہوش ہو گئے۔ جب لڑکے کو ہوش آیا تو آپ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نے دریافت کیا کہ بیٹا تم کس مذہب سے ہو؟ بیٹے نے جواب دیا، الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے قرآن مجید پڑھا ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ابا حضور، میں نے قرآن مقدس پڑھا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ کی بیوی اور بیٹے نے آپ کا دامن پکڑ لیا اور فریاد کرنا شروع کر دی کہ اب آپ رحمت اللہ علیہ انہیں نہ چھوڑیں۔ ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ نے آسمان کی جانب منہ کیا اور فرمایا، الہی اغثنی، اور یہ کہہ کر آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور جب آپ کو ہوش آتا ہے تو آپ پھر معمول کے مطابق جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں اور پھر دوبارہ ملاقات نہیں ہوتی ہے۔ بہت دن کے بعد ایک شخص کی ملاقات آپ سے ہوتی ہے۔ اس شخص نے حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ سے اس شخص نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ دریا دجلہ کے کنارے بیٹھے اپنی بستر کو سی رہے تھے۔ اس شخص نے آ کر پوچھا کہ آپ کو اپنی حکومت چھوڑ کر کیا حاصل ہوا؟ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ سوئی جس سے وہ بستر سیل رہے تھے وہ دریا میں پھینک دی اور ارشاد فرمایا، اے دریا کے مچھلیوں، مجھے وہی سوئی چاہیے جن کو میں نے دریا میں پھینکا۔ یہ سننے کے بعد تمام کے تمام مچھلیاں اپنے منہ میں طرح طرح کی سوئیاں لے کر باہر کی طرف آنے لگی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ان میں سے کوئی میری سوئی نہیں ہے، مجھے وہی سوئی چاہیے جو میں نے تمہارے حوالے کی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دریا سے ایک مچھلی نکلتی ہے جن کے منہ میں آپ کی سوئی تھی۔ اس شخص نے جب یہ ماجرا دیکھا تو آپ کے ہاتھ پر توبہ کی اور شرمندہ ہوا اور آپ کے مرید میں وہ شامل ہو گیا۔ اللہ اکبر! کتنی سبق آموز ہے یہ واقعہ کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کا ہو جاتا ہے، ان کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں
دعا کرتا ہوں الہ العالمین اپنے نیک بندوں کے صدقے سے ہم بروں کی بھی مغفرتیں عطا فرما، ہم سب کے گناہ صغائر و کبائر کو معاف عطا فرما، آمین۔ معزز ناظرین، ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ برائے کرم ویڈیو اگر پسند آیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ شکریہ۔